منزل پر صدیق کبریٰ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ کوئی معمولی ذکر نہیں ہے، کوئی معمولی مجلس نہیں ہے، ہر عبادت سے پہلے اس کی نیت کی جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں مغرب کی 3 رکعت پڑھ تو واجب قربتاً الی اللہ، فجر کی 2 رکعت پڑھ تو واجب قربتاً الی اللہ، تو مجلس اعضاء میں آنے کی بھی ایک نیت ہے۔ میں نے نیت کر لی، آپ بھی نیت کر لیں، اور ہر مجلس میں یہ نیت کر کے بیٹھا کریں، میں اس لیے فرق اعضاء پہ بیٹھتا ہوں، میرے بیٹھنے سے بطول راضی ہوگی، اور جب بطول راضی ہوگی تو رب راضی ہوگا۔ میرے پاس کوئی سمجھ نہیں آ رہی میں شروع کہاں سے کروں اور ختم کہاں پہ کروں۔ بہرحال خیر ہے، میری جرأت نہیں ہے کہ میں اپنی زبان سے بی بی کا ذکر کروں۔ میں نے آپ کے سامنے چھٹے امام کے فرمان کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں حضرت سے پوچھے کہ مولا خالق نے آپ کی دادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ سمجھ آ رہی ہے کون یا؟ لیکن یہ کہ اگر آپ زیادہ بولیں گے نا مجلس میں، آپ کو ایک نقصان ہوگا اس کا۔ وہ نقصان پتہ کیا ہوگا؟ فرمایا غفر اللہ لہ الذنوب التي اکتسب باللسان، زبان کے گناہ بخشے جائیں گے۔ گناہ بخشوانا بری بات ہے، لیکن بولنا نہیں ہے۔ فرمایا عرض کی مولا کی دادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ فرمایا اور یہ بھی یاد رکھیں یہ عام مجلس نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء فرماتے ہیں 13 معصوم، ہر معصوم کو الگ سے بلانا پڑتا ہے مشکل کشائی کے لیے، لیکن کہا جب آپ جناب سیدہ کا وسیلہ بناتے ہیں تو اس بیوی کو وسیلہ بناتے ہیں، پھر سب کو بلانا نہیں پڑتا، 14 خود وسیلہ بن جاتا ہے۔ آپ جب مرض ادب کرنے بیٹھے نا دختر پیغمبر کو، پھر تو یاد رکھنا تیرے معصوم آپ کے اور بھی مددگار ہیں، اس لیے خوب جان کر آپ نے یہاں پر تحلیل فرماؤ ہے۔ ایک دو میں نیند کے مزے لے رہے ہیں، ان کو جگانے کے لیے صلوات پڑھتے ہیں۔ میں 5 گھنٹے کے سفر کر کے میں نے سونے کو نہیں دینا، میں بتاؤں جب سوئیں گے تو میں فوراً جگاتا ہوں۔ میں لمبی مدانی میں نہیں ڈالوں گا، بہت تھوڑے ٹائم میں آپ کو کافی سارا ذکر سنا جاؤں گا۔ مولا اللہ نے آپ کی دادی کے نام فاطمہ کیوں رکھا؟ فرمایا لِأَنَّا فُطِمَتْ مِنَ الشَّرِّ، یہ لفظ شر جو ہے نا، یہ عیب کو کہتے ہیں، ہر عیب، اخلاقی عیب، شرعی عیب، کوئی خلقت کا عیب، تخلیق کا عیب، خلق کا عیب، خلق کا عیب۔ کئی بندے پیدا ناقص ہوتے ہیں، کوئی اس میں عیب ہوتا ہے، کئی بندے پیدا اچھے ہوتے ہیں، عادتیں ٹھیک نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کئی بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی عادتیں تو ٹھیک ہوتی ہیں لیکن کئی گناہ ان سے سرزاد ہوتے رہتے ہیں۔ یہ اگر قبلہ صاحب تشریف فرمائے، مولانا صاحب میری بات یقیناً بہتر سمجھیں گے، میرے طالب علم بھی بیٹھے ہوئے، عربی زبان میں نکرہ پر جب الف لام آ جائے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے تمام کے تمام۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا انما سمت فاطمہ لأنہا فاطمہ من شرن۔ ہم مدرسوں میں بچوں کو پڑھاتے ہیں یہ تنوین تنکیر ہے، اگر ہوتا ہے میری شرن، اللہ نے کچھ عیبوں کو میری دادی سے دور رکھا، پھر ترجمہ یہ تھا۔ یہ لفظ اشار الف لام کے ساتھ ہے، اس کا مطلب ہے سرکار فرما رہے ہیں جو عیب تھا اللہ نے میری دادی کے قریب نہیں آنے دیا، کوئی عیب میری دادی میں نہیں رکھا، کوئی عیب، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور ایک اور بات بھی سن لیجیے گا، بڑے بڑے نام ہیں، کئی بندے جو سچ سن بھی لیتے ہیں، سچ سمجھ بھی رہے ہیں، لیکن ادھر نہیں آتے، بڑے یقین کے بڑے بڑے نام ہیں، میں نہیں لیتا ہوں، بلکہ اکثریت لوگوں کی ادھر نہیں آتی، یعنی جناب سیدہ کی فرق عذاب میں نہیں آتی، پتہ سب کچھ ہے لیکن آتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جو شر ہے وہ میری دادی سے دور ہے۔ جن کبھی بھی سمجھتی ہے کبھی بھی نہیں سمجھے کیا بات۔ مجھے اردو کے میں خود ایمرجنسی شاعر نوح خان ہوں، ایمرجنسی میں نوح پڑھتا ہوں، یعنی میں جب ہم نوح پڑھتے تھے قوم میں تو بعض پر مصرے شارٹ ہو جاتے تھے، تو پھر وہ سارے علماء کہتے تھے مصرے اور چاہیے، میں سائٹ پہ بیٹھ کر مصرے دیکھتا تھا، ایمرجنسی شاعر ہوں، لیکن مجھے تھوڑے سے شعر یاد ہے، تھوڑے سے، لیکن جو یاد ہے وہ ایسے کمال ہے، ایک ایک شعر کا وزن میں آپ خود سوچئے کہ میں شعر پڑھنے لگوں آپ کے ساتھ۔ ہم کو میں پڑھتے تھے وہاں پر ایک دفعہ مشاعرہ ہوا تھا نا، اور مشاعرہ ہوتا تھا بہتری مصرہ کا اعلان ہو جاتا تھا، مثلا 3 شوال کا مشاعرہ تھا، مجھے یاد ہے، اس وہ یہ تھا کہ دین حق پر تا ابد احسان ہے شبیر کا۔ اس پر جو انڈیا
شاعر نے ایک عالم دین نے کمال شعر کا دین اکبر کا بدزان ہے شبیر کا، اس نے کہا بزم شام ہے آ نہیں سکتے نجاست کے صنم، اور پڑھنے میں آپ ہے سمجھنے میں آپ ہے فرق کا بزم شام ہے آ نہیں سکتے نجاست کے صنم، کیوں؟ کیونکہ ہر طرف پہرا لگا ہے آیت تطہیر کا۔ لیکن عورت ہو رہے کوئی نہ عجیب بات نہیں، عورت ہو رہے بھی کوئی نہ، بندہ حیران پریشان، اس طرح پریشان ہے بندہ حیران پریشان ہو گیا، ایک عورت ہو کر عیب کیوں نہیں ہے؟ سرکار فرمایا میں تجھے دلیل دے تو میری دادی بے عیب کیسے ہے؟ یار میں موسم کی بات پڑھ رہا بھی جناب سیدہ کا ذکر کر رہا ہوں، ٹھیک آپ لوگ کو لگ رہے میں خیبر خندق پڑھ رہا ہوں، دن بی بی کے تم نے نبی کی بیٹی کا ذکر کرنا ہے۔ جب بندہ حیران پریشان ہوا کہ خاتون بے عیب کیسے ہو سکتی ہے، فرمایا میری دادی کے بے عیب ہونے کا اعلان اللہ نے خود کیا۔ مولا آپ کے پروردگار نے کیسے اعلان کیا؟ سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ پروردگار نے کیسے اعلان کیا؟ سرکار نے فرمایا میرے رب نے اعلان کیا 0 میٹر فرشتہ 2 ذی الحج میرے نانا کے گھر بھیج گا۔ کیسے؟ فرمایا جب اللہ کی ذات نے فرشتہ بھیجا، محمود نامی فرشتہ میرے نانا کے دروازے پر آئے، 2 ذی الحج کا مبارک دن تھا، اس نے کہا حبیب خدا ان اللہ یقرؤک السلام ویخصک بالتحیۃ والاکرام، اللہ سلام کہنے کے بعد فرماتے ہیں انی زوجت فاطمہ بعلی قبل 40 یوما، آج سے 40 دن پہلے ملائکہ کی پاک محفل میں اللہ نے بطول اور علی کا نکاح پڑھ دیا، زوجنہ بنور علی مصطفیٰ زمین پہ نور کو نور کے ساتھ ملانا آپ کا کام ہے۔ حبیب دنیا تو ان سے پوچھے گی اللہ نے یہ رشتہ جوڑا کیسے، یہ جوڑا آج پہ بنایا کس لیے؟ فرمایا میں عادل ہوں انی لو لم اخلق علیکا لما کان لفاطمہ کفر من آدم الی عیسیٰ، تیری بیٹی اور علی کا جوڑا بنانے سے پہلے میں اللہ نے پوری کائنات میں نگاہ دوڑائی، مجھے علی جیسا کوئی نظر نہیں آیا۔ اگر میں علی جیسا فضائل کا پہاڑ پیدا نہ کرتا، آدم سے عیسیٰ تک کوئی نبی بھی فضائل میں بطول کے برابر نہ تھا۔ فضائل تو بہت سے ہیں دوسرے پہ، اور اس کو اہل سنت علماء نے لکھا جب روایت پڑھ رہا ہوں، لائف چل میں ریٹینشن کوئی نہیں ہے، اپنے حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ جوینی مصنف کا نام ہے، کتاب کا نام ہے فرائض الصنتین۔ کسی بدل نبی سے پورے اللہ کا نبی آپ کی بیٹی میں کون کون سی فضیلتیں ہیں؟ بیٹھے ہو گھر میں ڈور پہ کیا آپ کی بیٹی میں کون کون سی فضیلتیں ہیں؟ عربی زبان بڑی سینسٹیو ہے، میں بھی کہہ رہا تھا نا الف لام آئے اور مطلب ہے، نہ آئے تو اور مطلب ہے۔ اور ایک اور بات بھی سے کروں، فضائل جو ہے وہ غیر مادی ہے، یہ میرا ہاتھ مادیت کو نظر آ رہا ہے لیکن میرا علم آپ کو نظر آتا ہے نہیں، مادی نہیں، میری آنکھیں نظر آ رہی ہیں لیکن وہ جناب سیدہ کی محبت میرے دل میں وہ نظر آ رہی ہے نہیں، کوئی نظر آتا۔ اچھا آپ کے دل میں آل محمد کی ولا الحمدللہ دکھائیے، محبت کہاں ہے آپ کے قبلہ؟ محبت نظر نہیں آتی۔ اچھا شجاعت ہے جی ہے دکھائیے، وہ نظر نہیں آتی۔ سخاوت نظر نہیں آتی، زہد نہیں آتی۔ اچھا آپ پاک دام جی الحمدللہ کے شکر میں مولا کائنات کا نوکر ہوں، پاک دام بھی دکھائی، وہ بھی نظر نہیں آتے۔ مجھے فضائل نظر نہیں آتے کیونکہ فضائل کا جسم نہیں ہے، فضائل غیر مادی ہے، کائنات قربان ہو جائے۔ اللہ کے نبی خالق نے آپ کی بیٹی کو کون سی فضیلت دی؟ فرمایا لو کان الحسن شخصا لکان فاطمہ۔ کیسے ترجمہ کرو آپ سمجھیں گے کیسے؟ فرمایا کائنات کے سارے فضائل اگر کسی انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے تو میری بطول کی شکل میں ظاہر ہوتے۔
کسی انسان کی شکل میں ظاہر تو میری بطول کی شکل میں ظاہر. اب میں اس بیوی کے فضائل کہاں سے شروع کروں جس کے بارے میں یہ خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ دیکھو نا یہ جملہ پھر سمجھو. انی لو لم اخلق علی لما کان لفاطمہ کفن. میں پہلے ترجمہ کروں. اگر میں علی کو پیدا نہ کرتا کوئی نبی بھی بطول کے برابر نہ تھا. جو بی بی علی جیسے فضائل کے پہاڑ کی تخلیق کی علتوں سے بطول کہتے ہیں. جس بطول کی وجہ سے اللہ علی کو بنائے اسے بطول کہتے ہیں. حبیب تیری دختر کا ہمسر کوئی نہیں تھا اس لیے میں نے علی کو بنایا. انی لو لم اخلق علی لما کان لفاطمہ کفن من آدم الی عیسی. اب میں کون سے فضائل شروع کروں بی بی کے. لیکن چلیے عالم محمد سے پوچھے مولا اب بتائیے کہ آپ کی دادی کی فضائل ڈھیروں ہیں لیکن کون سی فضائل پڑھے جائیں. سرکار اس کا فیصلہ بھی ہو گیا. اس کا فیصلہ اس وقت ہوا جب امام مسکری جی سامرہ کے اندر مدینہ کے اندر یہ تو سامرہ میں امام مسکری علیہ السلام تشریف فرماتے بلکہ مدینہ کے اندر 4 سال مبارک ہے. مدینہ کے اندر بندہ ایک پاس سے گزرا اس نے دیکھا سارے بچے ہنس رہے ہیں کھیل رہے ہیں لیکن ایک بچہ جو حیران پریشان کھڑا ہے وہ ہنس نہیں رہا کھیل بھی نہیں رہا. قریب آیا اس نے کہا کہ بیٹا تیرے پاس کھلونا کوئی نہیں ہے تو کھیل کیوں نہیں رہا کھلونا لا دوں. فرمایا لا للعب خلقنا. اللہ نے ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا. اللہ نے ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا. حیران ہو گیا چھوٹا بچہ 4 سال کا بچہ کہہ رہا ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا. اس نے کہا لما خلقتم. پھر یہ بتائیے کہ آپ کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا. سرکار نے فرمایا تمہارے بچے کھیلنے کے لیے پیدا کیے ہیں لیکن خلقنا للعلم والعبادہ. اس نے ہم 14 کو علم اور عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ 2 باتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں. بی بی کا علم اور عبادت جو کہ سب سے بڑی فضیلتیں ہیں. علم اور عبادت وہ جو میں نے آپ کو پہلی حدیث پڑھی نا جس میں سرکار نے فرمایا کہ جب معبود نبی فرشتے نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں علی کو پیدا نہ کرتا کوئی نبی بھی فضائل میں بطول کے برابر نہ تھا. اس کا مطلب ہے بطول علی کے ہر فضیلت میں برابر. اس پہ تو 30 مجلسیں ہو وہ بھی کم ہے. آپ ایک فضیلت اٹھائیے مولا کائنات کی آپ کو بطول برابر نظر آئے گی. کو سمجھ آ رہی ہے کوئی؟ مولا کائنات کی سب سے بڑی فضیلت علم ہے. سب سے بڑی فضیلت علم ہے. فرمایا رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو. میں نے اپنے رب کی تقسیم پہ بڑا راضی ہوں. مال میرے دشمن کو دیکھا علم سارا علی کو عطا فرمایا. اور یقین جانیے علم وہ ہے جو تیرے اور میرے مذہب کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل ہے. لائف چلنا بے شک چلتا ہے ٹینشن پرواہ کوئی نہیں ہے کیونکہ ہم نے وہ بات کرنی نہیں ہے جس سے کسی کے دل پر چوٹ پڑے. لیکن اپنے مذہب کی سچائی بتانا ہمارا اختیار ہمارا حق ہے. ہم نے کسی کی گھر پتھر نہیں پھینکنا لیکن مکتب العلم کی سچائی کو بیان کرنا میرا حق ہے. یہ علم ہے جو تیرے میرے مذہب کی صداقت کی دلیل ہے. یقین جان میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں اور میں مانگے جو ہر دنیا کو سنا کے کہہ رہا ہوں ہم اپنا مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. ہم اپنی عزاداریاں ختم کرنے کے لیے تیار ہیں. اپنے جلوس چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. لیکن خالق کوئی بندہ کوئی فرقہ ایک کام کرے ہماری کتاب سے نہیں اپنی کتاب سے ثابت کر دے. ان 14 میں سے کوئی ایک علم کا سوال دے کر کسی غیر کے دروازے پر دنیا ہمیشہ ان کے دروازے پر آئیں گے. یہ سوالی بن کر کسی کے دروازے پر نہیں کی. میں ٹھنڈا ہو کر میں جس بات سے بالکل پرسکون کہہ رہا ہوں میں نصیحت اس پوری قوم کی طرف سے اعلان کرتا ہوں ہم اپنا مذہب چھوڑ دیں گے. ماتمداریاں لنگر سب چھوڑ دیں گے. خالی ایک کام کوئی بندہ کسی دنیا کی کسی کتاب سے کرتا بھلے وہ کتاب ہو جس کا پہلا ورقہ بھی پھٹا ہو آخری پھٹا ہو اسی سے دکھا دو. ان 12 میں سے ایک سوالی بن کر کسی کے دروازے پر گیا. عالم محمد کا عالم ہونا یہ تیرے میرے مذہب کی سچائی کی دلیل ہے. لیکن آپ کی سب سے بڑی فضیلت علم مذہب کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل علم ہے. ایک گل ہو رہی کر رہے نہ ہو جاؤ گل کر لا. اوئے ہوئے ہوئے یہ مسجد ہے اس کی ڈی پی سی ادھر ہے دیواریں ڈی پی سی پر ہو تو وہ عمارت پکی ہے اور اگر ڈی پی سی کہیں اور
دیواریں کہیں اور پھر مضبوط نہیں. تیرے چھٹے امام نے فرمایا شیعہ تیری بنیاد یہ علم پر ہے. تمہیں کسی جائل کو امام نہیں مانا لیکن تیری بنیاد یہ علم پر ہے. فرمایا جب تک علم سے پیار کرے گا تیری عمارت کو ڈر نہیں ہے. جب عالم دین کے اعوذ باللہ پڑھنے پر تو سگریٹ پینے چلا جائے گا سمجھ لے تو خطرے میں ہے, اس لیے کہ اس دیوار نے ڈی پی سی چھوڑ دی ہے. فرمایا کن عالما او متعلما او محبا لہما فلا تقل رابعا فتح لک. سرکار نے فرمایا یا عالم بن یا طالب علم بن یا دونوں سے محبت کرنے والا بن. فرمایا علم اور علماء کا دشمن نہ بن, علماء کا کچھ نہیں جائے گا تو برباد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ علم جو شیعہ مذہب کی سچائی کی, جو ڈی پی سی ہے شیعہ مذہب کی سچائی کی دلیل ہے, جو مولا کائنات کی سب سے بڑی فضیلت ہے, اس علم میں جناب سیدہ مولا کائنات کے برابر. سمجھ آ رہی کو نہیں ہے؟ مولا کائنات کے علم کی دو خاص باتیں ہیں. ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ علم جو ہے وہ مولا کائنات کا غیر عادی طریقے سے آیا. غیر عادی طریقے سے, غیر عادی طریقے سے, یعنی جس کو علم لدنی کہتے ہیں, لدنی غیر عادی طریقے سے آیا. یعنی کسی سکول میں گئے ہو, معذالہ کتابیں اٹھا کر 5 جماعتیں پھر 8 جماعتیں پھر نہیں, غیر عادی طریقے سے علم آیا. خالد نبی نے اپنی زبان علی کے منہ میں ڈالی. پڑھنے میں آپ ہے, سمجھنے میں آپ ہے. جب زبان منہ سے نکلی نا, زبان پر سورہ مومنون کی تلاوت جاری ہو گئی. مولا کائنات کے بڑے بڑے علمی مسئلے حل کرتے تھے نا, تو لوگ کہتے تھے یا علی آپ کبھی پھنسے ہی نہیں ہے. بڑے بڑے علماء کبھی پھنس جاتے, آپ نہ کبھی پھنسے ہیں, نہ کبھی تک سوچنے کا وقت مانگا, نہ کہا میرے علم میں نہیں ہے, نہیں کہا میں سوچ کر بتاؤں گا. تو اس بولے یہ بچہ سوال منہ میں جواب منہ پہ مار دیتے, وجہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ رسول اللہ زکن زکا. اس کی وجہ کہ اللہ نے جتنا علم جیسے نبی کو دیا تھا, نبی نے سارا میں علی کو عطا فرمایا. اور لیکن آپ کے علم علم لدنی ہے, اور اس علم کی حد بھی نہیں بتائی گئی. آئیے یہ جو حضرت کی فضیلت ہے وہ فضیلت بڑی لاجواب ہے. میرا خیال ہے جہاں تک میں نے پڑھا ہے, پاک پیپر تو سب سے افضل ہے, عبادت خدا نبی جیسا کوئی نہیں ہے. لیکن کوئی ممبر بنا کر کے پوچھو مجھ سے جو پوچھنا ہے, اور یہ سلونی نہیں آتا یار, سلونی مجھ سے پوچھے جو پوچھنا ہے. یہ خالی مولا کائنات نے فرمایا, کسی نے نہیں فرمایا, نہ پہلے نہ بعد میں. جسے جملہ کہا اسے منہ کی کھانی پڑی, جسے جملہ کہا اسے منہ کی کھانا پڑی. علی کے علاوہ کسی نے نہیں فرمایا سلونی مجھ سے جو پوچھنے پوچھے, خالی مولا کائنات نے فرمایا. لیکن حیران ہو جائے کہ نبی کی بیٹی علم کی مقدار میں بھی علی کے برابر, اور پھر سلونی کے مسئلے میں بھی علی کے برابر. بہت بڑا جملہ پڑھنے لگا, اس سے قبلہ کی اہمیت بھی واضح ہو جائے گی کہ امام جماعت کی عظمت کیا ہے. بی بی فرماتی تھی انی عالم ما کانا ما یکونو وما ہوا قائن وما ہوا لم یکن. فرمایا یاری جو گزر گیا میں اسے بھی جانتی ہوں, جو ہو رہا ہے اسے بھی جانتی ہوں, جس نے قیامت تک ہونا ہے وہ بھی جانتی ہوں, جو نہیں ہونا وہ بھی جانتی ہوں. اور مولا کائنات کیا فرماتے انی لعالم طرق السماء سماوات من طرق الارض. فرمایا مجھ سے پوچھنا چاہو جو پوچھو, اس سے پہلے نہیں تمہارے درمیان سے چلا جائے. فرمایا میں زمین پر رہ کر آسمان کے رستے زمین سے بہتر جانتا. مولا کائنات کا علم کا وسیع علم کا دعویٰ, سیدہ کا بھی وسیع علم کا دعویٰ. پھر تو مولا کائنات فرماتے تھے سلونی مجھ سے جو پوچھنے پوچھو. حیران ہو جاؤ گے, علی مردوں میں بیٹھ کر فرماتے تھے مجھ سے جو پوچھنے پوچھو. نبی کی بیٹی پرداداروں میں بیٹھ کر فرماتی سلیمہ بنا لگے جو پوچھنے بطول سے سوال کر سکتا. گھبرائے تو نہیں بیٹھی, لمبی مجانی میں نے نہیں ڈالی. طالب جوہری صاحب کی میں نے بات دل پہ لکھی ہوئی ہے. جوہری صاحب کسی کہا, جوہری صاحب اللہ مغفرت کرے بہت اچھے انسان تھے. کسی کہا تھا جوہری صاحب کتنی مجلس پڑھنی چاہیے, اتنی پڑھو خواہش پڑھ کی رہے.
اب نے ہاتھ کھڑے نہیں کرانے پڑتے ٹھیک ہے دیکھو بڑے خوش ہوئے وہ کہتے ہیں جلدی چھٹی تو میں جلدی چھٹی دیتا ہوں ٹھیک ہے خدمت میں کروں گا کہ لوگ اپنی پردادار بیویاں نبی کی بیٹی کے دروازے پر بھیجا کرتے تھے ہاں جی عورتیں آتی تھی پوچھنے کے لیے بلکہ بیوی کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے جس میں علم کے سوالی آتے رہتے تھے اہل سنت علماء کرام نے دو روایتیں اکٹھی لکھی ہیں پیغمبر کے پاس سوال دو سوال آئے پہلا سوال ما ہی خیر للنساء ایک مسلمان عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے دوسرا سوال آیا متى تكون المرأة اقرب من ربها ایک عورت اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتی ہے دو سوال ہے حضرت نے سوال کیا جس طرح تھی چپ نہیں کریں گے سارے اسی طرح سارا مجمع چپ مولا کے رات نہیں بولتے تھے جب تک نبی نہیں فرماتے تھے علی بن ابی طالب حکم مصطفیٰ کے بغیر لبوں کو حرکت نہیں دیتے تھے نبی نے پوچھا اپنی مولا کے رات چپ ہے سارا مجمع جو وہ سارا اس کے نیچے ہو گیا لو جی نبی نے فرمایا یا علی سوالی میری بطول کے دروازے پر لے جا تھکنا نہیں یار تھکنا جب میں لمبا نہیں پڑا تھکنا نہیں ہے ٹھیک ہے میری بیٹی کے دروازے پر لے جاؤ سوالی آیا بطول دختر پیغمبر کے دروازے پر مولا کے نام اندر چلیں گے فرمائے بطول یہ سوال ہوئے آپ کے بابا سے دو سوالوں کا جواب کوئی نہیں دے سکا بابا نے سوالی آپ کے دروازے پہ بھیجے تو آپ فرمائیے ایک عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے اور عورت اپنے رب کے قریب زیادہ ہو کب سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے تاکہ جو دعا مانگنی ہے اللہ سے مانگ لے دختر پیغمبر نے فوراً فرمایا اللہ ترین الرجال ولا یراہن الرجال ایک مومن خاتون کے لیے بہترین چیز یہ ہے نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے نہ کوئی غیر مرد اسے دیکھے اور فرمائے جو سوال کیا گیا اور رب کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتی ہے فرمائے جتنا کوئی عورت گھر کے اندر رہتی ہے اتنا ہی زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتے ہیں اس مطلب ہے جو عورت جتنی زیادہ پردے میں رہتی ہے نا اس وقت دعا مانگے خالق قبول کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ جواب جب پہنچے نا بارگاہ رسالت میں شیعہ سنی محدثین نے جملہ لکھا نبی نے دونوں کے جواب سنے سر میں فداہا ابوہا انا بدعت منی مجھ جیسا بابا قربان ہو جائے یہ بیٹی میں محمد کا جوف ہے سوالات آتے رہتے تھے بطول کے دروازے ایک دفعہ خاتون آئی اور اس نے کہا کہ دختر پیغمبر لبس امی بضع مسائل میری اماں کو کچھ مسئلہ میں شک ہو گیا بی بی بیان کروں اس نے فرمایا آتی لے آ پہلے ایک مسئلہ پوچھا بی بی نے جواب دیا ثم سنت پھر دوسرا ثم ثلثت پھر تیسرا ثم ربعت پھر چوتھا سمجھا نہیں گیا ثم خمست پھر پانچواں الی ان اشارت دو مسئلے پوچھے ایک بیٹھک میں ایک محفل میں اس خاتون نے اس کنیز خدا نے 10 مسئلے پوچھے دختر پیغمبر سے جب 10 مسئلوں کا جواب ہو گیا نا تو وہ ایسے تھوڑی سی شرما گئی بی بی نے فرمایا بطول سے چھپا ہوئے کچھ نہیں ہے تیرے دل میں سوال ہے تیرے دل کل میں 8 بجے پڑھوں گا تو امید آپ جاگ رہے ہوں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے فرمایا تیرے دل میں سوال ہے کبھی بھی سوال تو لیکن لعلنی اتعبتو کی میں نے تھکا نہیں دیا بی بی آپ کو 10 سوال اکٹھے تھکا نہیں دیا فرمایا نہیں تو سوال کرتے کرتے تھک جائے گی بطول جواب دیتے دیتے نہیں تھک جائے اب دیکھو ایک عالم دین کی اہمیت کیا ہے کبھی عالم دین کو اپنا ملازم نہ سمجھیے یہ امام جماعت جو ہے نا یہ آپ کے حلال و حرام کا ذمہ دار ہے آپ کی نسل لیکن امام جماعت کی اگر طاقت دیکھنی ہے نا کئی مہربان کہتے ہیں مولوی جو کو ہے کہ سارا اگر مولوی 2 سیگے سیدھے پڑے تو پھر بچہ حلال زادہ پیدا ہوتا ہے وہ نکاح سیدھا پڑھتا ہے تو بچہ حلال زادہ پیدا ہوتا ہے سمجھ آئی کو نہیں آئی ٹھیک ہے بچہ تیرا آتا ہے تب بھی اس مولوی صاحب اس کی دعا جاتا ہے دنیا سے پھر بھی مولوی صاحب کی دعا دے کرو رخصت کرتا ہے پر کافی بھی اب تھکی کیوں نہیں کہ 10 سوال میں نے پوچھے ہیں اللہ اکبر یقین جانی جب جملہ کا نبی نے فرمایا مجھے اتنا بتا یہ جو سامان پڑا پائے یہ گارا پتھر یہ چھت پر پہنچانا آسان ہے نہیں تو کبھی بھی بڑا مشکل تھا
فرمایا اب تو کہہ رہی ہے مشکل، اگر مزدور کو بتایا جائے شام کو 1000 روپے دیہڑی ملے گی، کبھی بھی پھر تو آسان ہو جائے گا۔ فرمایا کیوں آسان ہوگا؟ جو مزدوری مل رہی ہے۔ فرمایا تجھے پتہ ہے کسی مومن کو ایک مسئلہ سمجھانے کا اجر کیا ہے؟ دوسرے پیغمبر نے فرمایا زمین و آسمان کے بیچ میں جو جگہ تمہیں خالی نظر آ رہی ہے، اس کو سونے چاندی ہیرے جواہرات سے بھر کر اس کی قیمت لگائی جائے۔ فرمایا اس کی قیمت کم ہے، ایک مومن کو ایک مسئلہ سمجھانے کا ثواب اس سے زیادہ۔ ایک مومن کو ایک مسئلہ سمجھانے کا ثواب اس سے زیادہ ہے۔ کو سمجھ آ رہی ہے کوئی؟ اچھا پھر ایک مسئلہ پوچھنے کی شرم نہ کی تھی کرو، علماء کرام کے سامنے مسئلہ پوچھا کرو جا کر۔ میری درخواست ہے اپنے عقیدہ سنو عالم دین کو، اپنی نماز۔ معصوم نے فرمایا لن تنال شفاعتنا مستخفا بالصلاۃ، بے نماز کی بات نہیں ہے، فرمایا جو نماز کو بے عزت کر کے پڑھے گا ہماری شفاعت کا انتظار نہ کرے۔ یہ بے عزت کر کے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہ بے عزت ہے نماز۔ وضو کا طریقہ کوئی نہیں پتہ، نماز بے عزت کر کے پڑھی جا رہی ہے۔ کپڑا پاک نجس کا کوئی پتہ نہیں، نماز بے عزت کر کے پڑھی جا رہی ہے۔ نماز میں مترک ملک کتنے پتہ ہے کہ نماز بے عزت ہو کے پڑھی جا رہی ہے۔ جیسا علماء کرام کے پاس بیٹھ کے اپنی نمازیں چیک کروائیے اور شرم بھی نہ کیجیے گا، پتہ کیوں اس طرح سنگے گا۔ نبی کی بیٹی نے فرمایا تجھے پتہ ہے جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کی ذات ہر اس بندے کو جس کو دین آتا تھا اور اس نے دین آگے کسی کو پہنچایا، کسی کا مسئلہ کسی مومن کا حل کیا، اللہ لباس عطا فرمائے گا، لباس اللہ لباس دے گا۔ فرمایا ایک دھاگا اس لباس کا ہر اس نعمت سے افضل ہے مما طلعت علیہ شمس والقمر، اللہ کی جس نعمت پر سورج اور چاند کی کرنیں پڑی ہیں اس کی قیمت کم ہے، دھاگے کی قیمت اس سے زیادہ۔ یقین جانا جو آواز ہے کہ عجیب و غریب آواز ہے، اللہ اکبر۔ خالی قبلہ صاحب کے میں طالب علم خالی میرے لیے نہیں ہے، آپ میں سے جو بندہ جتنا دین جانتا ہے وہ آگے پہنچائے، جتنا دین جانتا ہے وہ آگے۔ ابھی قاضی صاحب مجھ سے پہلے پڑھتے ہیں، تھوڑی میں کی سما خراجی کروں گا، جو ہے مجھے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سناؤں گا، یہ معصوم کے فرمان آگے سناؤ جا کر جس تک پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ بی بی نے فرمایا اس لیے آواز ہے کہ روزے کے مقیم کافرون لے دام آل محمد اندن کتاب من الابائم، کہاں ہیں وہ علماء جنہوں نے غیبت میں یتیم شیعوں کو سنبھال کے رکھا؟ علماء کہاں ہیں جو شیعوں کو سنبھال رکھا؟ فرق جنتی لباس تقسیم ہو جائے گا اور فرما اس وقت آواز قدرت آئے گی عالم دین کو، عالم دین میدان معاشر میں چلا جا، جس باجرہ گڑی کے بندے نے تجھ سے دین کا کوئی ایک مسئلہ پوچھا اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھوں سے جنت لے جا۔ پھر قبلہ صاحب کہیں گے یاد ہے مومن باجرہ گڑی والا تو مجھ سے وضو چیک کروایا تھا، وہ وضو تیری جنت کی رسید بن گیا۔ تو نے مجھ سے فلاں طہارت نجاست کا مسئلہ پوچھا تھا، خمس کا طریقہ پوچھا تھا، وہ ایک مسئلہ تیری جنت کا ضامن بن گیا۔ تو میرا عقیدے کا مسئلہ پوچھا تھا، وہ ایک مسئلہ تیری جنت کا ضامن۔ گھبرا گئے یار زیادہ ہی کوئی گھر میں بٹھا دے وہاں۔ بی بی نے یہ فرما کر نبی کی بیٹی نے فرمایا سلیمہ بدا لکے، فرمایا تو نے جو 10 مسئلے پوچھے وہ نماز کے بارے میں، فرمایا سلیمہ بدا لکے، فرمایا دنیا کے جس موضوع پر پوچھنا چاہے پوچھ سکتی ہے، تو سوال کرتے کرتے تھک جائے گی لیکن بطول جواب دیتے دیتے نہیں تھکے۔ بولے کہ نا مردوں میں بیٹھ کر فرماتے تھے سلونی سلونی، مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھو۔ نبی کی بیٹی پردہ میں بیٹھ کر فرماتی سلیمہ ودا لکے، تو جو پوچھنا چاہے بطول سے پوچھ سکتے ہیں۔ علم میں جناب سیدہ مولا کائنات کے برابر اور عبادت میں برابر، آخری بات ہے عبادت میں برابر۔ مولانا کی عبادت کمال عبادت ہے۔ سید الساجدین کے سامنے کسی بندے نے کہا تھا مولا آپ بڑے عبادت گزار ہیں، آپ کے دادا علی سرکار فرمائے میں کہاں پہنچ سکتا ہوں اپنے دادا علی کی عبادت کو، جس کی ایک ضربت تمام جن و انسان کی عبادت پہ بھاری۔ یہ سر سکلین کا ترجمہ بندے کو نہیں کرتے،
یعنی جن و انسان کی ساری عبادت ایک طرف رکھی جائے اور مولا کائنات کی ضربت ایک طرف رکھی جائے، یہ ضربت اس سے افضل ہے۔ مولا کیا مطلب سمجھ کو نہیں آئی بات کی؟ سرکار نے فرمایا عبادت کا اتنا مقام ہوتا ہے جتنی معرفت ہے۔ ایک گل سمجھو ذرا، عبادت کا اتنا مقام ہوتا ہے جتنی معرفت ہے۔ جس مسکین کو ناراض پیار سے کہوں گا میں، جو کئی بندے آتے ہیں یا فلانے دن مجلس 40,000 چنگی جی کر، لیکن ایک بندہ اس لیے آتا ہے کہ میرا ایک ایک آنسو مولا حسین کے زخموں کا مرہم ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ ایک ایک آنسو جو ہے روایت ہے، فرمایا اگر غم حسین میں ایک آنسو نکلے مچھر کا پر تار ہو جائے، وَلَوْ كَانَ مِثْلَ جَنَاحِ الذُّبَّابِ، مچھر کے پر کے برابر اگر آنسو نکل آئے، سرکار نے فرمایا غفر اللہ اللہ خالق سارے گناہ بخش دیتا۔ جسے پتہ ہے یہ میرا رونا بخشش کا وسیلہ ہے، وہ ڈرامہ نہیں کرے گا روتے رونے میں، صرف سنو روئے گا، نہ اٹھ کر آگے دوڑ پڑے گا ممبر کی طرف، اور روئے گا زبردست طریقے سے روئے گا، جس کو پتہ ہے کہ جناب سیدہ کی دعا ملے گی حسین کے غم میں ہوگا۔ اللہ معرفت نہیں ہے، میری بانیان مجھڑ رہے ہیں، انہیں معرفت کوئی نہیں ہے عزاداری امام حسین کی۔ وہ بڑے بڑے اشاروں میں اپنی عزت ڈھونڈتے ہیں، جبکہ تیرے چھٹے امام نے فرمایا من انفق درہما فی اضاء الحسین کان لہ بکل درہم 70 حسنہ، فرمایا جو بندہ میرے دادا حسین کی عزاداری پہ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اللہ 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ سرکار عام جگہ خرچ کر تو 1 کے بدلے میں 10 ہے، تو حسین کی عزاداری پہ خرچ کر تو 1 کے بدلے میں 70 ہے۔ اور علی معرفت کے بغیر نہیں، معرفت بہت سے بن معرفت کچھ بھی نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا جتنی معرفت بلند اتنی عبادت کا درجہ۔ آیت اللہ دستغیر کی رادی نہیں بڑا جملہ لکھا، انہوں نے کہا کہ معصوم سے پوچھے گیا تھا نا مولا یہ آپ کے دادا علی کی عبادت جو ہے یہ افضل کیوں ہے ساری کائنات سے، ذرا سمجھائیے تو صحیح۔ سرکار نے فرمایا جیسی معرفت خدا میرے دادا علی کے پاس تھی ویسی دادا ابراہیم کے پاس بھی نہیں تھی۔ کوئی نہیں سمجھ آ رہی؟ آپ اٹھائیے قرآن، حضرت ابراہیم نے اللہ کو فرمائش کی، فرمائش کیا تھی؟ فرمائش کی کہ پروردگارا ارنی کیف تحیی الموتیٰ، دکھا تو صحیح تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ اللہ نے کہا 4 پرندے سے اگر قیمہ گوشت مکس کر دے، 4 چوٹکوں پر رکھ فصور ایک ایک کو بلا یا تینے کا سایہ اڑتے ہوئے میرے حکم سے میرے سامنے آ جائے۔ اب اس سے پہلے اللہ نے ایک سوال کیا، اولم تو میرے ایمان کوئی نہیں؟ فرمی ایمان ہے اللہ کل لگت میں نکتر دل کو اطمینان آ جائے۔ سرکار نے فرمی میرے دادا علی معرفت خدا میں دادا ابراہیم سے اس لیے افضل۔ علی ابن ابی طالب فرماتے لو کچھ فلقتا مستدد تو یقینا، اگر خالق اور مخلوق کے بیچ میں سے سارے پردے ہٹ جائیں علی کی معرفت میں اضافہ ممکن ہے۔ میں خدا کی معرفت کی آخری انتہا پر ہوں، اضافہ ممکن نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا میرے نانا کو چھوڑ کر باقی انبیاء کی باتیں ایک طرف رکھی جائیں اور میرے دادا علی کی رفع یدین، رفع یدین علی یار اللہ اکبر تکبیر ہوگی، یاد پتہ چلنا ہے رفع یدین، فرم ایک رفع یدین سب پہ بھاری ہے۔ اور یقین جان جس طرح مولا کائنات عبادت میں بے مثال ہے، نبی کی سچی بیٹی بھی آخری جملہ عبادت میں بے مثال ہے، عبادت میں بے مثال ہے۔ روایات میں پوچھا کہ مولا آپ کی دادی کا نام زہرا کیوں رکھا گیا؟ فرمایا زہرا اس لیے رکھا گیا ہماری دادی جب مصلی عبادت پہ آتی تھی، زہرا کہتے چمکنے والی چیز کو، ان کی پیشانی سے نور نکلتا تھا، آسمان سے ٹکرا کے واپس آتا تھا، پورا مدینہ جگمگا اٹھتا تھا، اس لیے نام زہرا رکھا گیا۔ اور فرمایا میری دادی کے عزائے بدن کانپتے تھے اللہ کی عظمت کے ادراک کی وجہ سے، آواز قدرت آتی تھی میرے ملائکہ دیکھو میری کنیز کے دامن پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن میری عظمت اور رعب کی وجہ سے اس کے عزائے بدن کانپ رہے ہیں، مجھے بطول کے آج کی اس کپ کپی کی قسم ہے میں قیامت میں اس کے شیعوں کو ہر خوف سے امان عطا فرما۔
عبادت بیوی پڑھو گے تو بہت بات دور نکل جائے گی، لیکن بیوی کی عبادت میں سے ایک جو آج یادگار بچی ہے وہ تسبیح جناب سیدہ ہے۔ بیوی کی تسبیح کو بہت اہمیت ہے۔ یہ تسبیح بیوی نے مانگی تھی اپنے پاپا سے، بیوی نے اگر کنیز مانگی تھی۔ اگر مطالعہ کرنا چاہتے ہیں علماء کرام تو یہ مستدرک الوسائل اس کی 5ویں جلد میں مفصل یہ سارا مضمون وہاں پر موجود ہے کہ مولا کائنات کو سفارشی بنا کر نبی کی بیٹی بابا کے پاس، بابا میں گھر کے کام نہیں کر سکتی، آپ کو کنیز کے اہتمام کر دیجئے۔ فرمائے بطول الا اعلمکما ما هو خیر من الدنیا وما فیہا، بطول بیٹا کنیز کی جگہ اگر وہ سکھا دوں جو اللہ کی پوری کائنات سے افضل ہے تو سودا اچھا ہے۔ فرمائے بابا بسم اللہ سمعا وطاعتا، اللہ کے نبی کی ہم نے انکار کیسے کروں؟ فرمائے فَإِذَا أَخَذَكُمَ الْمَنَامُ، بطول بیٹا اور آپ نے آج سے کام کرنا ہے، ایک دو منٹ ادھر ہی سو رہے ہیں، جاکر انہیں گھر جا کر ایک کام کرنا ہے۔ سرکار نے فرمایا جب بطول بیٹا رات کو بستر پہ سونے لگو کبر اللہ 34 مرہ، فرمائے 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، سبح اللہ وحمد اللہ 33 مرہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کر۔ فرمائے بطول بیٹا جب یہ کام کر لے گی نا پھر کنیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر جنت کے ملائکہ تیرے گھر کے نوکر بن جائے گے۔ سمجھ آئی بات یہ؟ اور پھر بی بی کے گھر کا منظر کیا ہوتا تھا؟ بی بی رات کو تسبیح پڑھ کے سو جاتی تھی، صبح جھولا جھلایا جا رہا ہوتا تھا، چکی چل رہی ہوتی، بندہ نظر کوئی نہیں آتا تھا، سوالی گھبرا کر نبی کی بارگاہ میں آتا، اللہ کا نبی تیری بطول کے گھر میں عجیب منظر دیکھا، چکی چل رہی ہے، چلانے والا نظر نہیں آ رہا، جھولا جھلایا جا رہا ہے، جھلانے والا نظر نہیں آ رہا، فرمایا میری بطول تسبیح پڑھ کے سو گئی ہے، جنت کے ملائکہ بطول کے گھر کے کبھی بن گئے۔ تو چھٹے امام نے فرمایا میری دادی بطول کی سنت ادا کیا کر، رات کو سونے سے پہلے بطول کی تسبیح پڑھ کر، آج سے آپ نے انشاءاللہ پڑھنی ہے، جب جا کر سوئیں گے تو اس وقت سونے سے پہلے بی بی کی تسبیح پڑھ کر سونا ہے۔ مولا تسبیح کا فائدہ کیا؟ سرکار نے فرمایا اذا آوى احدكم الى الفراش، جب باجر گڑی کا کوئی بندہ بستر پہ سونے لگتا ہے نا، فرمایا یاتی ہے اس کے پاس 2 پارٹیاں اپنا پروگرام لے کر آتی ہیں، ایک ملک المقرب و شیطان المرید، ایک اللہ کا مقرب فرشتہ، ایک بگڑا ہوا شیطان، فرشتہ بھی ہائی پوٹنسی، شیطان بھی ہائی پوٹنسی۔ سرکار نے فرمایا اپنا پروگرام سنیے ذرا کہ پروگرام دیتے ہیں، فرمایا پہلے شیطان آگے بڑھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اختم یومک بشر وفتح لیلتک بشر، او مومن سارے دن کو بھی گناہ میں کھاتے میں جائے، سونا سو جا، رات بھی ساری گناہ کے کھاتے میں چلے جائے۔ لیکن فرمایا فرشتہ آگے بڑھتا ہے، کہتے ہیں اختم یومک بشر وفتح لیلتک بالخیر، مومن ایک ایسا کام کر کے سو جا دن کی گناہ معاف ہو جائے، رات نیکی میں بسر ہو جائے۔ مولا کیسے پتا چلے گا گڑی کا یہ پتہ نہیں ہے نام کیسے باجرہ گڑی کا کون سا مومن جو ہے وہ شیطان کے وہ شیطان کے کھاتے میں اس کی نیند جا رہی ہے، کس کی نیند رحمان کے کھاتے میں جا رہی ہے، کس کے گناہ ذخیرہ ہو رہے ہیں، کس کے گناہ بخشے جا رہے ہیں۔ فرق فیصلہ اس وقت ہوگا جب بندہ بطول کی تسبیح پڑھ کے سوئے گا، اس کے گناہ بخشے جائیں گے، نیند رحمان کے کھاتے میں چلی جائے گی، جو تسبیح کے بغیر سوئے گا نیند شیطان کے کھاتے میں چلی جائے گی۔ سمجھ آئی کو نہیں آئی؟ آج انشاءاللہ سارے بطول کی تسبیح پڑھ کر اچھا غلط تو گئی ہے، ترغیب فرمانا مولا ہم جب کہتے ہیں کہ ملائکہ آل محمد کے در کے خادم ہیں تو اس پہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا الملائکہ تو خدامنا و خدام شیعتنا، ملائکہ ہمارے بھی خادم ہیں، ہمارے شیعوں کے بھی خادم ہیں۔ مولا کیا مطلب؟ سرکار نے فرمایا وہ فرشتہ جو اس مومن کو آفر دینے آیا تھا اور مومن نے فرشتے کی بات مان کر بطول کی تسبیح پڑھ کر سویا، فرمایا وکلہ ملک کریم، وہ فرشتہ اس مومن
چوکیدار بن جاتا ہے. یتبع عنہا شیطان مرید حتی یتنبہ، جب تک مومن جاگتا نہیں ہے اس کے گھر سے شیطان کے حملے دور کرتا رہتا ہے. سمجھ جائی کو نہیں آئی گا. جی پنوی امام کو لگے بندے پوچھے مولا یہ تھا فرمو جو سب تو افضل عبادت کون سی ہے؟ سرکار نے فرمایا ما من شین عبد بہ اللہ افضل من تسبیح فاطمہ. فرمایا میری دادی بطول کی تسبیح کائنات کی سب سے بڑی عبادت. سمجھ آئی گا کوئی نہیں؟ بالکل آخری حدیث کیا جو سب سے بڑی عبادت. میں نے کہا مولا یہ چیز ہے چیز 100 دانے ہیں کون منٹ 2 لگتے ہیں. کہ تسبیح پہ شیر نہ پڑھتے ہوں چل آج بھی پڑھتا پھر کو دیر ہو جائے گی زیادہ آپ کو آپ کہیں گے یہ مولوی صاحب اترتا ہی نہیں ہے پھر شیر کل سنوں گا انشاءاللہ. اس حدیث پہ بریک کی دقت ہے اس میں مولا کی سب سے بڑی عبادت کیسے ہے؟ 100 تو دانے ہیں سرکار نے فرمایا تو نے خالی 100 دانے دیکھے تو کہتے چھوٹی عبادت ہے. فرمایا تو نے سوچا ہی کوئی نہیں ہے مانگنے والی کون تھی دینے والا کون تھا؟ مانگنے والی کون تھی دینے والا کون تھا؟ سرکار نے فرمایا مانگنے والی سیدۃ النساء دینے والا سید الانبیاء. لو کان شیء افضل من تسبیح فاطمہ لنہل فاطمہ. چونکہ بے عیب بیٹی مانگنے آئی تھی اگر تسبیح سے بڑی شے ہوتی نبی اپنی سچی بیٹی کو وہ چیز تعلیم دیتے. پاک میں دلچسپی تعلیم کی سب سے بڑی عبادت تھی بے عیب بیٹی نے آ کر مانگا تھا. اللہ اکبر یہ سب سے بڑی عبادت ہے. اور سرکار فرمائے خالی عبادت نہیں ہے ہر عبادت کی قبولیت کی شرط ہے. ہر عبادت کی قبولیت کی شرط ہے. بولا کیا مطلب؟ فرمائے صلاۃ الخالیۃ من ترد علی صاحبها. فرمائے جو بندہ نماز پڑھے واجب نماز پڑھے لیکن میری دادی بطول کی تسبیح نہ پڑھے نماز منہ پہ مارتے جاتا. اس لیے رات کو سوتے وقت بھی تسبیح بطول پڑھ کے سونا ہے. واجب نماز کے بعد بھی اپنے انشاءاللہ تسبیح سیدہ کیسے پڑھنی ہے کل بتاؤں گا. اور شعر کل میں سنوں گا نا آپ کو پورا سال اس کا ذائقہ رہے گا. جو مجھے 4-5 شعر یاد ہے سارے اٹھ کر شعر ہیں زیادہ میں تکلیف نہیں دیتا. اللہ آج بس سبق یاد کر کے جاؤ. آپ نے سیدہ کی تسبیح پڑھ کر سونا ہے. اپنی گھر والی بیٹی بہنوں کو بھی کہنا کہ بی بی کی تسبیح اتنا ہی میں نے پڑھنا تھا. نبی نے اپنی بیٹی کی عظمت بتانے میں کسر کوئی نہیں چھوڑی تھی. اجر میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں. 6 مہینے تک 8 مہینے کی روایت ہے ہر نماز کے بعد سارے مدینے کو دکھا کر بطول کے دروازے پر نبی پڑھتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہمارا سالیہ میں فاطمی اس لیے ہم کسی مذہب کے خلاف نہیں ہیں کسی کو چڑھانا کسی پہ تنقید مقصد نہیں ہے ہمارا لیکن ہم فرق ادا اس لیے بچھاتے ہیں. اللہ اکبر. جس بطول کے دروازے پر نبی نے 6 مہینے کم از کم سلام پڑھا تھا نا آیت اللہ اطفالی آیت اللہ خوئی کے استاد آیت اللہ باجت کے استاد انہیں 9 لکھا کی زبان کا فرماتی یسلم النار بباب داریا آیت نور علی مناریا. فرما نبی کے بعد دن تو خالی 4 گزرے تھے. دروازہ بھی وہی تھا بطول بھی وہی تھی مدینہ کے لوگ بھی وہی تھے لیکن اسی دروازے سے آ کر دھوئے کی شعلے بلاتے اردو کے شعر تھوڑے سے آتے ہیں جو آتے ہیں وہ بڑے لاجواب ہے. ایک اردو کا شاعر ہے اس نے بڑا شعر کہا اس نے کہا شام غریبہ ایسا ہی ماحول خیموں کو چار طرف سے آگ لگی ہوئی ہے. آگ بجھانے کے لیے خیموں میں پانی موجود نہیں ہے. کوئی مرد نہیں ہے جو بطول کی بیٹی کی مدد کر سکے. شہیدوں کے لاشیں چاروں طرف بکھرے ہوئے یتیم ایسے بکھر گئے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے اور دانے بکھر جاتے زمین پر. اللہ کہتا ہے کسی دلیر قدر مرد کے مر جانے کے لیے کافی تھا لیکن عجیب بات علی کی بیٹی پردہ ہو کر نہ مری ہے نہ گھبرائی ہے. اللہ اکبر. زینب کیوں نہیں گھبرائی شام غریبہ؟ شاید نے کہا اس نے دیکھی کم سنی میں اپنے دروازے پہ آگ. اس نے دیکھی کم سنی میں اپنے دروازے پہ آگ اس لیے جلتے ہوئے خیموں میں گھبرائی. اے رقم اللہ دل کو دلاسا
فاقتصدوا بالنار غیر الآری ومن ورائی عذاب الناری. بطول کا گھر جلانے والے بی بی کی شان میں کوئی کمی نہ کر سکے. بی بی گھر جلنے سے پہلے بھی سیدۃ النساء, گھر جل جانے کے بعد بھی سیدۃ النساء. لیکن اپنے لیے جہنم کی آگ خریدی, پھر دل میں غم نے جوش مارا, فرمودان کو دروازہ جلا دیا تھا. کاش اس سے بعد ظلم نہ کیا ہوتا. قبلہ دروازہ جلانے کے بعد کیا کیا گیا؟ ذرا سر اٹھانا, میں نے آج تک قرآن مسائل کی پڑھا, میں اشارہ کروں گا. فرماتے وَلَكِنَّ كَثْرَةَ الْعِلْمِ لَيْسَ يَنْجَبِرُ إِلَّا بِسَمْسَامٍ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ. جب تک امام زمان کا ظہور نہیں ہو جاتا, ایک مصیبت شیعوں کو رلاتی رہے گی. قبلہ وہ کون سی مصیبت ہے کہ جب کسی گھر میں کوئی گھر کا وارث مر جاتا ہے, مردوں کے پاس فاتحہ پڑھتے ہیں, عورتوں کے پاس اظہار افسوس کے لیے آتی ہیں, لیکن مدینہ کی عورتیں زہرا کو بابا کا پرسہ دینے نہیں آئی, گھر کے مرد بطول کے دروازے پہ بھیج دیے. اب جو مرد بطول کو پرسہ دینے آئے, انہوں نے ایسا پرسہ دیا سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ. اجر و کمال اللہ, نبی کی سچی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹ گئی. اجر و کمال اللہ, پسلیاں ٹوٹ گئی. میرے والد جتنے بیمار ہیں سب کو صحت دے. مولانا ملک ناز حسین صاحب قبلہ, ہمارے برادر غلام حسین کا بچہ, ابرار حسین کا بیٹا, یہاں پر جتنے مریض ہیں سب کو صحت دے. اگر آپ کو کوئی عزیز اور جسم کی کوئی ہڈی ٹوٹ دے, ہمارے قاری صاحب جو ایک حادثے کا شکار ہوئے, خالق ان کو بھی صحت و سلامتی عطا فرمائے. جسم کی کوئی ہڈی ٹوٹ کے نہیں کسی عزیز کی, ہم اس کی عادت کرنے پوچھتے بھائی تیرا بازو کتنی جگہ سے ٹوٹا؟ ایک جگہ سے, دو جگہ سے, یا تین جگہ سے. اگر آپ پہ کوئی سید بیٹھا تو مجھے معاف کر دینا. جب آپ کی دادی بطول کو پرسہ ملا, کتنی جگہ سے پسلیاں ٹوٹا. خدا جاتا ہے میرے لفظ نے, اللہ کے لفظ نے کہ میں نے اب کبھی قرآن مصائب نہیں پڑھا. میں اشارہ کروں گا, میرا اشارہ سمجھنا. اللہ ذرا سر اٹھانا. ایت اللہ فرماتے رزو دل کا لزلو حزکیہ رضیت اللہ بسلحہ رضیہ. اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے, شام غریبہ حسین کی لاش پر جب شمال کے گھوڑے جنوب کو دوڑ گئے تھے, جنوب کے گھوڑے شمال کو دوڑ گئے تھے, زینب کو 11 محرم سمجھ نہیں آتا تھا سینے کی ہڈیاں کون سی ہیں, کمر کی ہڈیاں کون سی ہیں. ایت اللہ فرماتے جو حالت حسین کی پسلیوں کی تھی وہی حالت بطول کی پسلیوں. حیرکم اللہ, اس رسول دل کا نزل و عزکیہ رضیت اللہ بسرار رضی. آپ کی تکاوٹ ختم کر دیا, آخری جملہ اللہ اکبر. فرماتے ہیں ظالم و کاش اسی مقام پر ظلم کا ہاتھ رک جاتا, اس سے بعد والا ظلم نہ کیا ہوتا. اس کے بعد کون سا ظلم کیا گیا؟ میری مجبوری ہے, میں نے قرآن مصائب نہیں پڑھنا. اللہ اکبر, اللہ میرے اشارہ سمجھنا. فرماتے اس کے بعد وہ ظلم کیا گیا جو ہر حد سے بڑھ کر تھا. قبلہ وہ کون سا ظلم تھا جو ہر حد سے بڑھ کر تھا؟ امام زمان جس مقام پر بھی آپ صاحب ہمارے حق میں دعا کیجئے گا. میں امام زمان کو شاید بنا کر کے جملہ پڑھنے لگا ہوں. وجاوز فرماتے وجاوز الحدہ باللطم القدی. آپ کو سمجھ کو نہیں آئی, نہیں آئی میں تک میں پھر بھی نہیں کروں گا. فرماجاوز الحدہ باللطم القدی شلت ید الطغیان والتعدی. نہیں کرنا شیخ کا ترجمہ, میں دور سے اشارہ کر کے گزرنے لگا ہوں. اللہ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب, او ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے, تو نے میرے محمد کے رخسار پہ تماچا مارا. ایت اللہ کہتے ہیں میرا اللہ ٹوٹ جاتا وہ ہاتھ جو اٹھا سیدہ حجر و کمال اللہ, ٹوٹ جاتا وہ ہاتھ. میری کوشش ہوتی ہے ہر مجلس میں مرحومین کو یاد کیا جائے. عراق کے ایک منتج گزرے آیت اللہ سید صادق صدر شہید, صدام کے دور میں ان کو شہید کیا گیا تھا. انہوں نے اپنی دادی بطول کا نوحہ لکھا. نوحہ لکھتے لکھتے ایک مقام پر قلم روک دیا. فرماتے جب ہاتھ اٹھا میری دادی کی طرف, اس ہاتھ نے کیا کیا؟ کہا لا تسلی سیدو, میں نہیں بتا سکتا اس ہاتھ نے کیا کیا. سید پھر کون بتائے گا؟ فرماتے وَاسْأَلَنْ لُؤْلُؤَ قُرْتَيْهَا, میری دادی بطول کے بالی کے موتیوں سے پوچھ لے. لمن تسرت الارض, وہ خاک مدینہ پہ کس لیے بکھر گئے تھے؟ والعین لما تشکو مرارا, اس آنکھ سے سوال کر جس آنکھ پہ
میں سرخ نشان بن کے ماں بہنوں بیٹیوں والے جانتے ہو کسی پردہ کی بالیاں کب زمین پہ گرتی ہے کسی انسان کی آنکھ پہ سرخ نشان کب بنتا ہے اتنا ہی پڑھنا تھا وہ کام کرے آج جتنے مرحومین ہمارے ہیں سارے مرحومین آج مہمان بنے گے پاک پیغمبر کے ہمارے مرحوم عرض کریں گا کہ کیوں تکلیف فرمائی پر دیکھو میری بچی کی شہادت کے ایام تھے آخری مجلس سب نے بیٹھ کر میری بیٹی کے اس گھر پہ سلام کیا میرے بعد جس گھر پہ کوئی سلام کرنے والا نہیں تھا اور جو سلام پڑھتا ہوں آخری مجلس میں یہ مسائب بنانے کے لیے نہیں پڑھتا یقین جنہیں میں نے روایت میں پڑھا معصوم فرماتے ہیں 14 پہ جب بھی کوئی سلام کرتا ہے وہ سلام ہم تک پہنچ جاتا ہے ہم نام لے کر ایک بندے کے سلام کا جواب دیتے ہیں السلام یا فاطمہ السلام علیکی یا بنت رسول یا اللہ السلام علیکی یا زوجۃ السلام علیکی یا ام الحسن والحسین مومن کیسے روتا ہے ایک اشارہ کروں گا کوثر نیازی مولانا کوثر نیازی آپ نے سنا ہوا ہے بھٹو دور میں وزیر مذہبی امور تھے ان کی سربراہی میں ایک شیعہ سنی علماء کا وفد عمرہ کرنے کے لیے مکہ مدینہ بھیجا گیا وفد مدینہ پہنچا سارے علماء نے غسل کیا قبر پیغمبر پر ہوئی تھی لیکن نظر سندیدی مرحوم نبی کی قبر پر نہیں گئے اللہ کر میں تیرے سامنے پڑھ لوں 3 دن گزر گئے زیدی صاحب نے نبی کی قبر پر ہوئی نہیں دی یا زہرا یا زہرا تیسرے دن کوثر نیازی علماء کو لے کر زیدی صاحب کی خدمت میں آگے زیدی صاحب اب سید اپنے نانا کی قبر پر کیوں نہیں جاتے فرمائے کوثر نیازی میری ایک مجبوری ہے کہ کیسی مجبوری کہ جب بھی کسی صاحب اولاد سے ملاقات کی جاتی ہے پہلے سوال کیا جاتا ہے بتا تیرے بچوں کا کیا میں جب نبی سے پوچھوں گا تیری زہرا کا کیا اجرکم اللہ جس کی قبر کا نشان کوئی نہیں ہے جس کی قبر پہ سہران کوئی نہیں اجرکم اللہ میرے پاس کتاب موجود ہے آیت اللہ بی بی کے دکھ لکھتے آ رہے ہیں دکھ لکھتے آ رہے ہیں ایک ایسا مقام آیا جس پر آیت اللہ کا قلم رک گیا فرمت نبی کی بیٹی ناراض نہیں ہونا تیرے دروازہ جلا میں نے شعر لکھ دیا بی بی تیری پسلیاں ٹوٹی میں نے شعر لکھ دیا بی بی تیری آنکھ پہ سرخ نشان بنا میں نے شعر لکھ دیا بی بی تیری بالی کے موتی زمین پہ بکھر گئے میں نے شعر لکھ دیا فرمت نبی کی بیٹی ناراض نہیں ہونا ایک دو کتنا بڑا دوست میں میرا کلام شعر نہیں لکھ سکا سنے گا کون فدو کہ جس کو آیت اللہ کا کلام بیان نہیں کر سکا ماتم کی تیاری کر فرمت جس دروازے کو جلایا کہ دروازہ لکڑی کا تھا لکڑی کو آگ لگی لکڑی راکھ ہو گئی لکڑی کو اعلیٰ بن گئی لیکن اس دروازے میں جو لوہے کے کیل لگے ہوئے تھے لوہے کو آگ لگی لوہا گرم ہو کے آگ بن گیا سالم نے پیر کی ٹھوکر ماری سامنے سے دروازہ پیچھے پتھروں کی دیوار ان جنم کیلوں نے زہرا کے ساتھ کیا کیا فرماتے لستدری خبرن مسماری ان کیلوں کا مجھ سے نہ پوچھ فاطمہ کے سینے اجرکم اللہ فاطمہ کے سینے سے پوچھ آخری جملہ ضامت تمام ہاتھ اٹھا دعا کے لیے شرم نہ کر اللہ اکبر میرا مالک مجھے نہیں پتا کون سا مومن کیا مانگنے آیا پروردگار کسی مومن کو خالی یاد نہ اٹھا آیت اللہ کے نزدیک گرم کیل کا سینے میں لگ جانا زہرا کی سب سے بڑی مصیبت ہے لیکن علی کی بیٹی زینب کبریٰ سے سوال کرتے ہیں بی آپ بیان فرمائیے آپ کی اماں کی سب سے بڑی مصیبت کون سی تھی اللہ جاتا زینب
منظر کا بیان کیا. جب شام فتح کر کے وطن مدینہ واپس آئی, رات کی تاریکی میں مازارا کی قبر پہ آئی, آخری جملے کے بعد ماتمداری فرمایا فاطمہ ما قد لکیت من عداکی فلا قیرات من ما قد لکینا, یعنی اماں